الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی کے لائق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج کا یہ پروگرام مکتب التعاون للدعوۃ والارشاد و توعیۃ الجالیات عنیزہ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ دوست حضرات پہلے بھی ان پروگراموں میں شرکت فرماتے رہتے ہیں،
اور ہمارا ان پروگراموں میں جمع ہونے کا مقصد کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے اور ان مجالس دینیہ میں بیٹھ کر دینی گفتگو قرآن و حدیث کو سنا جائے تاکہ دنیا میں بھی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ان مجالس میں بیٹھ کر جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ خیر و برکت بھی رب کائنات ہمیں عطا فرمائے اور ہمارا یہ سننا سنانا ان مجالس کو آباد کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے متعلق مجھے گفتگو کرنا ہے مختلف انداز میں مختلف مواقعوں پر تھوڑی یا زیادہ آپ نے یہ گفتگو علماء کرام سے سنی ہوگی۔ تو جو موضوع ہے رزق کے دروازے، اس کو مختلف علماء کرام نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ رزق حصول کے اسباب یا رزق کی کنجیاں، رزق کی چابیاں، تو میں نے جو مجھے چیز اچھی لگی وہی میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی کہ رزق کے دروازے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، یہ نام میں نے اس لیے چنا کہ آپ جب باہر ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں کسی کو گرمی ستاتی ہے، سردی کے موسم میں کسی کو سردی کی شدت تنگ کرتی ہے، اور اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش سے آدمی کپڑے بھیگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر اندھیری آ رہی ہو تو اس وقت بھی پریشانی، تو آدمی جلدی سے اپنے گھر یا اپنے دوست اپنے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ گرمی میں جو شخص موجود ہے وہ گرمی کی شدت اس سے ختم ہو جائے، وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ بارش میں بھیگنے والا دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو جائے۔ اندھیری کے ساتھ مقابلہ کرنے والا دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو جائے۔ اور یہ تمام قسم کے لوگ دروازہ کھول کے اندر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان کو سکون، اطمینان، راحت میسر آ جائے، اور یہ جو پریشانی ہے اس سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ جو ہی دروازہ کھلا تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے سکون میسر آ جائے گا، مجھے راحت ملے گی۔ بیائن ہی اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی رضا کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو وہ مصیبت میں پھنسا ہوا بندہ، وہ پریشانی میں مبتلا، جب اس کے سامنے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے،
اس کو اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ رزق حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا گمان یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق میں کمی کا سبب بن سکتی ہے یا سبب ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات اور دکھ بھری بات یہ ہے کہ کچھ دین کو سمجھنے والے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی ان کا یہ اعتقاد ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اور آسودگی کے لیے اگر دین کی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑے تو وہ بھی چھوڑ دو۔ وہ یہ چیز خبر ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، بے خبری میں یا باخبر ہونے کے باوجود اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، فرائض پورے ہو رہے ہیں، نفلیں بعد میں دیکھی جائیں گی، ابھی تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نفلی صدقات بعد میں دیکھ لیے جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہمسایوں کا تعاون بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی تو بچوں کے لیے صبح اور شام ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس سے فرصت ملے گی تو باقی پھر دین کے کام بھی کر لیے جائیں گے۔ مولوی صاحب، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ماں باپ کا پیٹ پالنا بھی تو یہ بڑی معروف لوگوں کے اندر یہ بات ہے۔ جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو بہرحال یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر یا باخبر ہونے کے باوجود اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ کائنات کے مالک و خالق اللہ جل شانہ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت موجود ہے، وہیں اللہ تعالی جل شانہ نے دنیا کی کامیابی اور دنیاوی راحت کا سامان اس دین کے اندر رکھا ہے، جو دین 1400 سال پہلے کامل اور پورا ہو چکا، اور وہ پورے کا پورا دین رب کے نازل کردہ قرآن میں موجود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پورا کامل دین دے کر گئے ہیں، جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ شاید اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے جس پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ ان کی نادانی ہے۔ اگر دنیاوی آسائشیں چاہتے ہیں یا دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ان دینی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا جن پر چل کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابیاں نصیب ہوئی۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی غم نہیں؟ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو کہے کہ میری زندگی میں مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں بڑا خوش ہوں، نہ مجھے مال کی طرف سے کوئی پریشانی ہے،
نہ مجھے اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، نہ مجھے ان قانون کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، میں تو ایسے خوش ہوں کہ جس طرح ایک آدمی خوبصورت زندگی کے اندر، باغات کے اندر، دنیا کی آسائشوں کے اندر وہ پھر رہا ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ہے ایسا آدمی؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور جو زیادہ پریشانی ہمیں مبتلا کیے ہوئے ہے، جس نے ہمیں ذہنی ٹینشن دی ہوئی ہے، وہ ہے مال کی پریشانی۔ مال کی پریشانی، ہر آدمی مال کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد، محنت، کوشش کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، سردی گرمی کی پرواہ نہیں، رات اور دن کی پرواہ نہیں، اپنے جسم کی اس کو پرواہ نہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اس کو پرواہ نہیں، بیوی بچوں کو بیگ پر چھوڑ کر ہے اس کی اس کو پرواہ نہیں، صرف ایک فکر اس کو دامنگیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے پاس اتنا مال آ جائے کہ میری زندگی بھی اور میرے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، ان کی زندگی بھی خوشحالی سے گزر جائے۔ اتنی کوششوں کے باوجود بھی، اتنی محنت کے باوجود بھی، اتنی تگ و دو کے باوجود بھی، دن اور رات کو ایک کرنے کے باوجود بھی آدمی پریشان ہے۔ آخر اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی تو حل تو ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جن دروازوں سے سکون، اطمینان اور راحت میسر آئے گا، وہ دروازے ہم نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جن دروازوں سے سکون، راحت اور اطمینان آنا ہے، اس کی تو ہم نے چابیاں ہی گم کر دی ہیں۔ جب چابی گم ہو جائے جی، جب دروازہ ہی نہ کھلے، تو میرا اس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دروازوں کو سب سے پہلے کھولنے کی کوشش کریں جن سے ہمیں راحت، اطمینان، سکون میسر آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کہ دنیا کی زندگی بھی اطمینان بھری ہو اور آخرت کی زندگی بھی اطمینان بھری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا آپ بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے دوستوں کو حفظ بھی ہے۔ وہ دعا دنیا کی بھلائی کے بارے میں بھی ہے، آخرت کی بھلائی کے بارے میں بھی ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی کے بارے میں بھی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا وہ یہ ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ تو مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، آخرت کی بھلائیوں کو بھی عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔
تو یہ دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا کی بھلائیاں بھی ملے، آخرت کی کامیابی بھی ملے، اور جہنم سے آزادی بھی مل جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کو دنیا کی بھلائیاں بھی میسر آ جائیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں، جہنم سے بھی آزادی مل جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی انسان کو ایسے ہی ڈگمگاتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر کتابیں اور صحائف نازل کیے، اور آخر میں امام الانبیاء رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اس امت کو ایک ایسا راستہ، ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی راہیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں، اور اگر یہ مسلمان بندہ اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، ان تعلیمات کا پابند بن جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو دنیا کی بھی کامیابی مل سکتی ہے، آخرت کی منزل بھی اس کو مل سکتی ہے، اور اللہ اس کو جہنم سے بھی، اور وہ رب، وہ رزاق ہے، اور ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے کہ جو اپنے بندے کو تو سلاتا ہے، خود سوتا نہیں، اپنے بندے کو تو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں، اور رزاق ذو القوت المتین ہے وہ ذات۔ اور جب بندہ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اس کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ رب رحمان و رحیم جس پر اپنی رحمت کے دروازے جس کے لیے کھول دے، دنیا کائنات کے لوگ مل جائیں، اس دروازے کو بند، اور جس کے لیے اس رب رحمان کے دروازے بند ہو جائیں، ان دروازوں کو پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور اگر مصیبت زدہ لوگ اس دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اس رب کی رحمتیں لوٹ سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان دروازوں کو کھولنے کے جو اسباب، جو راستے بتلائے ہیں، ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، دروازے کھلیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی۔ تو وہ دروازے کون سے ہیں جن سے ایک بندہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ جن اسباب سے یا جن دروازوں سے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس وقت دنیا کی اکثریت مال کی وجہ سے پریشان ہے، تو جن اسباب کے ذریعے سے، جن دروازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم دروازہ، ایک اہم سبب اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اس توبہ اور استغفار سے مسلمانوں کی اکثریت وہ دور ہو چکی ہے۔
اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو تو پھر توبہ کر لیا کرو، اور وہ گناہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا یہی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حالانکہ آدمی گناہ کرتا ہے، حقیقت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے گناہ کیا۔ صبح سے لے کر شام تک کئی گناہ کر جائے گا، لیکن سمجھتا یہی رہے گا کہ میں نے کون سا گناہ کا کام کیا ہے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مجلس میں چغلی غیبت کرتا چلا جائے گا، کہے گا میں نے کون سا گناہ کیا۔ 3-3 4-4 گھنٹے ٹیلی ویژن VCR کے سامنے، ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھا رہے گا، کہے گا میں نے کون سا گناہ کا کام کیا۔ دن میں کئی مرتبہ بد نظری کرے گا، میں نے کون سا گناہ کا کام کیا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا، فراڈ پہ فراڈ کرتا چلا جائے گا۔ کیا دکاندار، کیا فیکٹری والے، کیا سیاستدان، کیا حکومتی اداروں والے سارا دن فریب پر فریب کرتے چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بدماش لوگ جن کی زندگی 24 گھنٹے کی بدماشی میں گزر رہی ہے، جو سینما گھروں کو آباد کرنے والے، فلموں کو آباد کرنے والے، وہ بھی یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کر لیں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت پریشانی میں ہیں، ہماری فلم کو دیکھیں گے، ہمارے ڈرامے کو دیکھیں گے، ہماری حرکات کو دیکھیں گے، ہمارے اچھلنے کودنے کو دیکھیں گے، ہمارے اس ناچ گانے کو دیکھیں گے، تو وہ پریشان دل خوش ہو جائیں گے۔ تو ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ یعنی نیکی اور بدی کے پیمانے ہی لوگوں نے بدل دیے۔ بدی کرتے جا رہے ہیں، برائیاں کرتے جا رہے ہیں، اور برائی بھی کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر، برائی بھی کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر۔ تو پہلا دروازہ جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آدمی رزق طلب کر سکتا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ بہت سارے لوگوں کے خیال میں توبہ اور استغفار کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا یا استغفار کرنا اس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے۔ توبہ کا دعویٰ کرنے والے، توبہ استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، لیکن کیا مانا؟ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، لیکن ان الفاظ کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا۔ جو وہ بول رہا ہے اس کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا، اور جو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں ان سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس نے توبہ اور استغفار کی ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ اپنے پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے کمرے والوں پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے محلے داروں پر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا تجربہ کرنے کے لیے کوئی مہینوں سالوں کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 گھنٹے میں تجربہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ رہنے والے، یہاں پر اپنا ملک چھوڑ کر آنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، کبھی دوستوں کے سامنے بیٹھ کر ہوتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ کڑی مصیبت پھنسا چڑھے آج میں جی، کس مصیبت میں مجھے پھنسا دیا تم نے وہاں پر بھیج کر۔ وہاں پر اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی سے کرتے تھے، جی یہاں پر تو اور آنسو بہائے جاتے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جب مولویوں سے سنتا ہے تو پھر توبہ استغفار کرتا ہے، کہتا ہے اللہ معاف کر دے، جو کچھ پیچھے ہو گیا تو معاف کر دے۔ مسجد سے اٹھا، آنسو بہائے، رویا، نماز پڑھی،
کمرے میں آیا، وہی کمرہ تھا جو پہلے ہے، وہی دوست تھے جو پہلے تھے جی. دوستوں نے ٹی وی لگایا ہوا، فلم چل رہی ہے، یہ بھی آ کے بیٹھ گیا، ادھر آنسو بہائے ہیں، ادھر آ کے پھر وہی منڈوا. تو توبہ اور استغفار کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر کوئی اثر ہے جی نہیں ہوا. اگر اس کے آنسو جو اس نے بہائے تھے، جو توبہ اور استغفار اس نے کی تھی، اس کا اثر اس وقت ہوتا کہ جب یہ کمرے میں آتا اور لوگ بیٹھے چغلی اور غیبت کر رہے ہوتے اور یہ کہتا کہ دیکھو بھائی یہ گناہ کا کام ہے، نہ کرو، اس کو بند کر دو اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے. لیکن نہیں، آئے گا پھر اسی رنگ میں رنگا جائے گا. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ توبہ اور استغفار صرف اس کی زبان تک محدود تھی، اس کے اعمال اور اس کے جسم پر اس نے کوئی اثر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو، انہوں نے اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی توبہ اور استغفار قبول ہو جائے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں 3 شرطیں ہیں جو مین ہیں. شرطیں اور بھی ہیں لیکن جو مین پوائنٹ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. اور جس کا میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قتل سے، زنا سے، شراب وغیرہ سے ہی توبہ ہوتی ہے جی. نہیں میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بڑے گناہ ہیں. کیا عورت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا گناہ نہیں؟ کیا سودا بیچنے والا جھوٹ بول کر جو سودا بیچ رہا ہے یہ گناہ نہیں؟ کیا ملاوٹ کرنا گناہ نہیں؟ اور اگر میں کھول دوں تو بھائی ناراض نہ ہو، کتنے دوست ایسے ہیں رنگ کرنے والے، 10 ڈبے لاتے ہیں، 2 ڈبے غائب کر دیتے ہیں. کیا یہ گناہ جی؟ رنگ والے دوست کہیں گے شاید ہماری طرف مولوی صاحب کو ہمارے بارے میں پتا ہے. نہیں میرے بھائی، الیکٹریشین والے بھی، گاڑیوں کے مکینک بھی، حتیٰ کہ مولوی بھی، اگر مولوی لوگوں تک صحیح رب کا دین نہیں پہنچا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہا. اور یہ 1-2 مولوی نہیں، لانے لگی ہوئی ہیں. یہ معاشرہ جو خراب ہوا پڑا ہے، وہ اس کے خلاف بندوق اٹھائے کھڑا، وہ اس کے خلاف ڈنڈا اٹھائے کھڑا، وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے کھڑا، وہ اس کو جو ہے وہ دین اسلام سے خارج کیے بیٹھا ہے جی. یہ مولویوں کے کارنامے ہیں، ورنہ رب کا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کے فرامین پر چل کر تو صحابہ اکرام ایک ہو گئے تھے جی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. اور اس کے بعد اگر گناہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ اس گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو وہ چھوڑ دے. اس کو کیا کرے؟ بالکل چھوڑ دے، اس کو دوبارہ نہ کرے اس کو. اور جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس پر اسے ندامت ہو، پریشانی ہو، حزن اور تکلیف ہو کہ یہ جو میں نے کام کیا تھا یہ اچھا نہیں تھا. اور تیسری بات، یہ عزم، یہ ارادہ کرے کہ دوبارہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، اس گناہ کو میں دوبارہ کبھی رپیٹ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ پر شرمندہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی توبہ
اور اگر اس کے گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. 3 شرطیں تو وہی جو میں نے بیان کی. چوتھی اضافی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ اس نے معاملہ غلط کیا، اگر اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگے. اس کا نقصان کیا ہے تو اس کو پورا کرے. کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے تو قاضی کے پاس جا کر اس کا حل ڈھونڈے، اور اگر کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو ادا کرے. اس کے بعد بھی باقی 3 شرطیں جو ہے وہ ان کو چلائے آگے. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. کھاتے جائیں گے. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب ایک آدمی ہے اس سے اتنے لاکھ لینا ہے. تو میں نے کہا دیا کیوں؟ کہنے لگا اس نے کہا تھا میرے پاس ویزے ہیں تو ہم سب نے اسے کافی سارا لاکھوں اکٹھا کر کے دیا. وہ سارا پیسہ لے کے اپنے ملک میں جا کے کاروبار چلا لیا. اب اس سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس نہیں، میں نے کاروبار میں لگایا تھا ختم ہو گیا. اگر اس کو دھمکی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کر لو جو کرنا، جاؤ عدالت میں، جاؤ تھانے میں. جی چوری اور سینہ زوری یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی پر لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کا اس کو کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ہوتا. ارے جو رب کے حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق کا کیا خیال کرے گا؟ جس کو رب کے پاس جانے سے ڈر نہیں لگتا اس کو پولیس کے پاس جانے سے کب ڈر لگے گا؟ ارے جو جہنم سے نہیں ڈر رہا وہ 4-5 دن کی جیل سے کیا ڈرے گا؟ جی تو بہرحال جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی جل شانہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آدمی اکثریت مال کی وجہ سے پریشان ہیں، پھر کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ اپنی کھیتی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں. جب بندہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے ان تمام پریشانیوں کا حل اس کو نصیب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں متعدد آیات میں اور بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ اور استغفار حصول رزق کے لیے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا یہ سبب ہے. اس کی ایک دلیل یا 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات تاکہ سمجھ آ جائے. سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 12. اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے اور رب کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، اپنے رب کی طرف استغفار کرو، اس لیے کہ انہ کان غفارا، وہ رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ رب بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تم پر مسلسل موسلادھار برابر بارش کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات کو بھی
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کی طرف غور کریں تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں 4 فوائد نظر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے۔ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے جو اس آیت میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے رب کا قرآن چھوڑا تو مشکلوں میں پھنس گئے۔ آج ہم نے رب کا قرآن چھوڑا تو مشکلوں میں پھنس گئے۔ پہلی بات، جس طرح میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی گناہ کیے بیٹھا ہے، سارے کے سارے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بولتے کچھ نہ بولا جی۔ اگر ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو پتہ یہ چلے گا کہ اس سے بڑا گناہگار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا رہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک گدھے کو شیر کی کھال مل گئی، ایک گدھے کو شیر کی کھال مل گئی۔ اس نے شیر کی کھال کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا موجے لگ گئی، یہ شیر کی کھال ہے، اس کو میں پہنوں گا جی تو کیا بن جاؤں گا، اور جسم میرا پھر بڑا ہے، اتنا بڑا شیر تو لوگوں نے پہلے دیکھا نہیں ہوگا، اور جب میں اپنی گرجدار آواز نکالوں گا تو لوگوں کے۔ اس نے کھال پہنی، اب لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا او ہو اتنا بڑا شیر، لوگ تو بھاگے ڈر کے آگے۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے شیر دیکھتے تھے، اب اتنا بڑا شیر، اب لوگ ڈر گئے۔ اب لوگ آگے آگے، شیر صاحب پیچھے پیچھے۔ اب اس نے سوچا لوگ تو ڈر گئے، لوگ تو ڈر گئے، اب جب میں اپنی گرجدار آواز نکالوں گا تو پھر ان کے جو پسینے چھوٹیں گے نا، یہ گاؤں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور جب بھاگ کر لوگوں کے پاس آ کر اب جو گرجا ہے نا جی، وہ جو اس کا گرج نکلا ہے اس گدھے کا، تو آپ جانتے ہیں گدھے کا گرج کیا ہوتا ہے۔ اب شیر کی طرف دھارنا تو نہ نکلا، ڈھیچو ڈھیچو نکلا۔ اب جب ڈھیچو ڈھیچو کی لوگوں نے آواز سنی تو انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، یہ تو گدھا ہے، پکڑو ڈنڈے سوٹے مارو اس کو۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جب وہ قرآن کو سامنے رکھتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس پیمانے کے پر اپنے آپ کو تولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا وزن ہے اس کا، پھر پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں ہے۔ اس شیر کی طرح جب اس نے آواز نکالی تو اس کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اصلیت کیا ہے۔ بندہ جب قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، یہ ایک ٹمپریچر ہے اپنی آپ کی زندگی کو چیک کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر آپ کے منہ میں، آپ کے بغل میں، ماتھے پر ٹمپریچر لگاتا ہے، ایک آلہ لگاتا ہے، پتہ چل جاتا کتنا بخار ہے۔ قرآن اور سنت کو سامنے رکھیں گے پتہ چل جائے گا میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، رب نے کن چیزوں سے منع کیا اور میں کر رہا ہوں، کس چیز کے کرنے کا آرڈر کیا ہے اور میں نہیں کر رہا۔ تو بہرحال بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، کسی کے تھوڑے یا کسی کے زیادہ گناہ ہیں، گناہوں میں ہے، گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ توبہ اور استغفار کرے گا تو پہلا فائدہ یہ ہوگا انہو کان غفارا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ موسلادھار بارشیں نازل ہوں گی۔ آج تھر والے انتظار ہے کہ بارش ہو، لوگ مر رہے، بچے مر رہے بیماریوں کی وجہ سے، پانی نہیں پینے کے لیے، گندا پانی پیا جا رہا ہے، اس سے بھی بیماریاں، بچے مر رہے، بڑے مر رہے، بارش نہیں ہو رہی۔
تو جب بندہ توبہ اور استغفار کرے گا تو رب کائنات دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ گناہوں کی بخشش ہو گئی، دوسرا فائدہ رب کائنات عطا فرماتے یرسل السماء علیکم مدرارا، رب کائنات اس پر موسلادھار بارشیں کریں گے۔ جب بارشیں ہوئیں گی، زمین پر بارش برسے گی تو زمین میں پانی آئے گا، زمین کو بھی فائدہ اور زمین پر رہنے والوں کو بھی فائدہ۔ اور اس کے بعد تیسرا فائدہ جس کے اندر سارے ہی لوگ پریشان ہیں، مال کی وجہ سے پریشان ہیں، جی جن کے بیٹے بیٹیاں نہیں وہ بیٹے بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو تیسرا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں اضافہ ہوا؟ توبہ اور استغفار کی۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے باغات ہیں، جن کی کھیتیاں وقت پر بارش نہیں، فصل سڑ گئی، فصل برباد ہو گئی، بارش کی ضرورت تھی، بارش آئی نہیں، باغات خراب ہو رہے ہیں، جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، تمہارے باغوں کی درستگی ہو جائے گی۔ اگلا فائدہ نہریں خشک ہو گئیں، دریا خشک ہو گئے، فصلوں کو پانی دینے کے لیے پانی نہیں۔ پانچواں فائدہ رب کائنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا، تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔ تو کتنے فائدے ملے؟ صرف توبہ اور استغفار سے 5 فائدے مل گئے۔ کتنے فائدے مل گئے؟ 5 فائدے صرف توبہ اور استغفار سے۔ جس توبہ اور استغفار کو لوگ کرتے ہی، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نہیں پوچھتا، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہر بندہ پوچھ لے، یا 2-4 تجربہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے پوچھ لیں، آج کے دن کتنی مرتبہ اس نے توبہ اور استغفار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، حدیث میں آتا 70 مرہ، اور دوسری حدیث میں ہے 100 مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، دوسری حدیث میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ جی امام الانبیاء رحمت کائنات وہ 70 اور 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کریں، اور ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ اپنے سے پوچھئے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ان کی اطاعت کرو، تو اللہ تم پر رزق کے خزانوں کو کھول دے گا، رزق کے خزانوں کو کھول دے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، آسمان سے بارشوں کا نزول، بارشوں کی رحمت ہوگی، اور جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ جی تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوے عطا فرمائے گا۔ جی کب؟ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کیا کرتا ہے؟ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی امارت ہے، زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آئے کس کے پاس؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عرض کی امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے بارش کی دعا کیجیے، بارش کی دعا کیجیے۔ صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، جہاں پر بھی آپ نے پڑھی ہوگی، ہمارے ملکوں میں تو ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی نماز استسقاء ہوتی کیا ہے، مگر اللہ ماشاءاللہ علماء کرام کو پتہ، لیکن وہ اس طرف لوگوں کو لاتے نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، اور اتنی لمبی نماز پڑھنے کے لیے وہ آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں چلو جس ڈگر پہ چل رہے ہیں ان کو چلنے دو۔ جی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر نماز پڑھائی۔ جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا یار ہم نے تو بلایا تھا،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز کے لیے اپنا بارش کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے دعا تو کی نہیں، توبہ استغفار ہی کرتے رہے ہیں، بارش کا تو دعا کا تو نام ہی نہیں لیا بارش کا۔ تو انہوں نے کہا، عرض کی کہ امیر المومنین ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا کریں، آپ بارش کی دعا کریں، تو آپ نے دعا کی نہیں، آپ نے تو صرف استغفار ہی کی ہے۔ فرمایا میں نے وہ کام کیا ہے جس کا جو رب کے قرآن میں ہے، میں نے وہ کام کیا ہے جس کا مجھے قرآن نے آرڈر کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے جو مجھے قرآن سے ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں کرے گا۔ میں نے توبہ کی، میں نے کیا کی ہے؟ توبہ کی ہے۔ اور توبہ کرنا یہ بارش کو حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے، سبب ہے اس کا۔ جی امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر عرض کی، حضرت اللہ اکبر، کہا سالی پڑ گئی۔ کہا سالی سمجھتے ہیں؟ کہا سالی پڑ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کروں میں؟ فرمایا توبہ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ توبہ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت غربت ہے، افلاس ہے، برا حال ہے غربت کی وجہ سے، کیا کروں؟ فرمایا توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے، کیا کروں گا؟ توبہ استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آ گیا، جی کہنے لگا باغ خشک ہو گئے، جی باغات کی خشکی کا اس نے جو ہے وہ شکوہ کیا، کیا کروں؟ فرمایا توبہ استغفار کرو۔ جو لوگ قریب بیٹھے تھے کہنے لگے یار عجیب معاملہ ہے، چار لوگ آئے، چار قسم کی بات کی، سب کو ایک ہی مسئلہ بتا دیا ہے، سب کو ایک ہی بات بتلا دی ہے، سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا۔ جس کے بچے نے اس کو بھی کہا توبہ استغفار کر، جس نے کہا سالی کا کہا اس کو بھی کہہ دیا توبہ استغفار کر، جس نے باغات کی خشکی کا کہا، فصلوں کی خشکی کا کہا، اس کو بھی کہہ دیا توبہ استغفار کر۔ جب پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو مجھ سے یہ گفتگو تمہاری نہ ہوتی۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے، وہ جو چار گفتگو ساری کی ساری آیت میں موجود ہے، جب بندہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرتا ہے تو بارشیں بھی آتی ہیں اور مالوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے اور باغات بھی بن جاتے ہیں، نہریں بھی آ جاتی ہیں، پانی بھی آ جاتا ہے۔ تو ان چار لوگوں نے جو بات کی وہ تو اس آیت میں موجود ہے، تو اس لیے میں نے ان کو کیا کہا؟ اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرو۔ اور توبہ اور استغفار سے جو رزق کا دروازہ کھلتا ہے، اس کی دوسری دلیل رب کا قرآن کہتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ کیا فرمایا؟ یا قوم، اے میری قوم، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ دوبارہ گناہ، اور جب تم یہ کام کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ تمہارے اوپر آسمان خوب برسے گا، تم پر بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا، قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور باپ کی قوت کب بنتی ہے؟ جب اس کی اولاد ہوتی ہے، جی، اور گناہگار ہو کر پھر نہ گناہگار سے
توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ پھرنا نہیں ہے، دوبارہ پھر نہ جانا۔ اور میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ یہ اس کو لازم پکڑ لیجئے۔ جہاں یہ آپ کے گناہوں کی معافی ہے، وہیں یہ رزق کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے، وہیں آپ کی اولاد کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے بھی، اولاد کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور جن کی کھیتیاں باغات فصلیں ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس چیز کی طرف خاص توجہ دیں، بغیر اس سوچ اور فکر کے کہ میں نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے۔ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، اور توبہ اور استغفار صرف زبان تک محدود نہ رکھیے، بلکہ عملی طور پر بھی اس کو کیا کیجئے، اپنائیے۔ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ میں اس گناہ کو، اور جو معافی مانگے توبہ کرے پھر گناہ کرے، اگلے دن پھر معافی، پھر گناہ، پھر وہی عمل، تیسرے دن پھر وہی، چوتھے دن پھر وہی۔ جی ایک آدمی آیا، اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا ایک آدمی کے منہ پہ، کہنے لگا معلش، سوری، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے گزر رہا ہو تو ہاتھ لگ گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ تھوڑی دیر ادھر سے گھوم کر آپ پھر ایک رکھا، اس نے مڑ کے دیکھا آدمی تو وہی، بھائی معاف کر دینا، ذرا مجھے معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ تھوڑی دور پھر آیا، پھر ایک رکھا، پھر معافی مانگی اس سے، جی تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ وہ معاف کرتا ہے؟ جی اس نے اگر ایک رکھا تو یہ پھر آگے سے، اور تو نے تو یہ کیا کر لیا ہے، جی تو نے مذاق بنا لیا، یہ آتا ہے مارتا ہے معافی مانگتا ہے، جی اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھی، اللہ معاف کر۔ اور بندہ معافی اس وقت مانگتا ہے جب مصیبت میں پھنسا، بخار آ گیا، ڈاکٹر نے کہا اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں، ٹھیک ہونے والا نہیں، اب دیکھو پھر تسبیحوں پہ تسبیح، نفلوں پہ نفل، جی جس سے کھڑا نہیں نہ ہوا جاتا وہ کہے گا یار مجھے بٹھاؤ میں بیٹھ کے نماز پڑھوں، آج میں اپنے رب کو منا لوں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب دیکھیں پھر سجدے پہ سجدے، جی اور پھر وہاں سے پیسہ نکلے گا کہ جہاں سے کبھی نکلا بھی نہیں تھا، پھر صدقے غریبوں میں بانٹنا، دیگے چڑھانا، جی سارا کچھ پھر شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا، جی کیا یہ چیز پہلے نہیں کی جا سکتی تھی؟ اپنے رب کو پہلے نہیں راضی کیا جا سکتا تھا؟ اور میں یہ آپ کو بتلاؤں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بندہ اپنے رب کے سامنے جب پریشان ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب کے سامنے جا کر کے گڑاتا ہے۔ کبھی آپ کی تنخواہ میں 200 ریال اضافہ ہوا، سیدھے مسجد میں گئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا ہی یہ فضل ہوا کہ میری تنخواہ بڑھی ہے، جی 50 ریال نکال کے صدقہ کر دیا۔ جی کتنے لوگ ہیں ایسا کام کرنے والے کہ جب خوشی آئی تو انہوں نے رب کے سامنے آنسو بہائے ہوں، خوشی کے آنسو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے نعمت دی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، جہاں ہم پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوشی میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، پھر پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری چیز تقویٰ ہے، اور تقویٰ پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو آپ کے سامنے جو ہے ورز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ ہر آدمی یہ نہ سوچے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس پر میں توبہ کروں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو میں استغفار کروں۔ توبہ اور استغفار
سمجھ لیجئے یہ لازم ملزوم اپنے ساتھ جوڑ لیجئے اس کو. نمازوں کے بعد جو ہے نماز آپ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے غلط کام کیا ہے جی، غلط کام کیا ہے. آپ نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، پھر آپ استغفار کرتے ہیں. اللہ جس طرح پڑھنے کا حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، اللہ تو معاف کر دے جی، تو مجھے معاف کر دے. اس طرح آدمی توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے. نمازوں کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے معاف فرما دے جی. اگر گناہ ہے پھر بھی، اگر گناہ نہیں ہے پھر بھی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ تعالی جو 5 چیزیں میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں رکھی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی جل شانہ ان 5 چیزوں سے آپ کو مستفید فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی جل شانہ ہمیں وہ 5 انعامات یا 5 فوائد اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں ملے ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.